ہمارے جسم کے اندر ایک بڑا زبردست اور خودکار نظام چھپا ہوا ہے، ایک ایسا آٹو پائلٹ جو ہر وقت ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج ہم اسی حیاتیاتی شاہکار یعنی ریفلیکس ایکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو تجربہ ہے نا، یہ دراصل ایک بہت ہی تیز رفتار اعصابی سرکٹ کی ایک جھلک ہے جو ہماری سوچ سے بھی تیز کام کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جسم دماغ کے حکم کا انتظار کیے بغیر خود سے فیصلہ کر کیسے لیتا ہے؟ اچھا، اس عمل کی سائنسی تعریف کو دیکھیں تو ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خودکار کا مطلب یہ اپنے آپ ہوتا ہے، فوری یعنی اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، غیر ارادی یعنی اس پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں، اور مستقل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کے محرک پر چلیں۔ اس سسٹم کی ذہانت کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ ہمارے آس پاس ہر وقت ہو رہا ہے۔ ان ساری مثالوں میں ایک بات کامن ہے، اور وہ ہے حفاظت۔ ان سب کا بنیادی مقصد جسم کو کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچانا ہے، چاہے وہ کوئی سوئی ہو جو جلد میں چھپنے والی ہو یا آگ کی طرف آتی ہوئی کوئی چیز۔ یہ سسٹم ہماری بقا کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ناقابل یقین رفتار آتی کہاں سے ہے؟ اس کا راز چھپا ہے ایک اعصابی شارٹ کٹ میں۔ دیکھیں، دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے جو سوچنے اور فیصلے کرنے کے لیے بنا ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، اور خطرے کے وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اس لیے جسم ایک شارٹ کٹ لے لیتا ہے۔ اسی شارٹ کٹ کا سائنسی نام ہے ریفلیکس آرک۔ یہ دراصل اعصابی خلیوں کا ایک خاص راستہ ہے جو پیغام کو محرک سے رد عمل تک کم سے کم وقت میں پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہی اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ اچھا، اس کے حصوں کو الگ الگ سمجھنے سے پہلے ذرا اس تصویر میں پورے سسٹم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس سفر کا پورا نقشہ ہے جو ایک اعصابی پیغام سیکنڈ کے کچھ حصوں میں طے کرتا ہے۔ چلیں اب اس سفر کے ہر قدم کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی جلد میں موجود ریسیپٹرز خطرے کو محسوس کرتے ہیں، وہ ایک برقی سگنل بھیجتے ہیں۔ یہ سگنل ایک انفارمیشن کیبل، جسے حسی نیورون کہتے ہیں، کے ذریعے سیدھا اسپائنل کارڈ تک پہنچتا ہے۔ یہاں پیغام دماغ کو بھیجنے کے بجائے ایک درمیانی نیورون اسے فوراً حرکی نیورون کی طرف موڑ دیتا ہے، اور پھر حرکی نیورون یہ حکم پٹھوں تک لے جاتا ہے جو سکڑ کر ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ سب کچھ پلک جھپکتے ہی ہو جاتا ہے۔ اب جب کہ ہم یہ پورا میکانزم سمجھ چکے ہیں تو ہم اپنی اس پہلی پہیلی کو حل کر سکتے ہیں کہ آخر عمل پہلے اور درد کا احساس بعد میں کیوں ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب اگر پٹھوں تک پہنچنے والا پیغام اتنا تیز ہے تو وہ پیغام جو ہمیں درد کا احساس دلاتا ہے، اس میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب حسی پیغام اسپائنل کارڈ میں پہنچتا ہے نا، تو وہ اصل میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ تو فوری رد عمل کے لیے ریفلیکس آرک میں چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ ایک الگ اور لمبے راستے پر دماغ کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے دکھا رہی ہے۔ ریفلیکس کا راستہ ایک مقامی چھوٹا راستہ ہے جو فوراً کام کرتا ہے، جبکہ دماغ کا راستہ ایک لمبی شاہراہ جیسا ہے جس پر سفر کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اسی لیے جب تک دماغ اس پیغام کو سمجھ کر درد کا احساس پیدا کرتا ہے، جسم پہلے ہی اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے عملی پہلو پر غور کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب یہ اتنا تیز رفتار اور بہترین نظام کمزور یا سست پڑ جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے مرکزی اعصابی نظام پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ نیورونز کے درمیان رابطے کو سست کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پیغامات کی ترسیل میں دیر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ صرف ایک سست رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے بنیادی حفاظتی نظام کی ناکامی ہوتی ہے۔ جب یہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو حادثات کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جسم خطرے کا بر وقت جواب ہی نہیں دے پاتا۔ ریفلیکس ایکشن ہمارے جسم کے خودکار نظاموں کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہمارے جسم میں بہت کچھ ہماری مرضی کے بغیر خود بخود ہو رہا ہے۔ بالکل، کھانے کو دیکھنا یا اس کی خوشبو بھی ایک محرک ہے۔ یہ ہمارے خودکار اعصابی نظام کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا ریفلیکس ہی ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ہمارا جسم مسلسل ایسے ذہین نظاموں کے تحت کام کر رہا ہے جو ہمارے شعوری کنٹرول سے باہر ہیں۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے: یہ نظام ارتقاء کا ایک تحفہ ہے جو ہماری بقا کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ خاموشی سے ہماری مرضی کے بغیر ہر لمحہ ہماری حفاظت پر لگا ہوا ہے۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے ہارمونز کے نظام سے لے کر ہمارے مدافعتی نظام کے خاموش سپاہیوں تک ہمارے اندر ایک پوری کائنات کام کر رہی ہے۔ ان اندیکھے خودکار نظاموں کے بارے میں سوچنا واقعی ہمیں اپنے جسم کی ناقابل یقین ذہانت اور پیچیدگی کا احساس دلاتا ہے۔